बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर मैंने आपसे बात करनी है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर को जो आज हादसा पेश आने लगा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी हिफाजत फरमाई। हुकूमत को चाहिए कि वो हर तरह से मुमकिन इक़दामात करे कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इमरान खान साहब को हर तरह से तमाम सहूलियात दी जाएँ ताकि इमरान खान साहब की ट्रैवलिंग भी आसान हो सके और इमरान खान साहब को इस बात की भी गारंटी दी जाए कि वो तमाम जितने भी मुमकिन ख़तरात हो सकते हैं, हुकूमत ने उनसे बचने के लिए तमाम इक़दामात उठा लिए हैं। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, वो इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत में ऊपर नीचे इमरान खान के साथ ये इस तरह के वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब जब गुज़िश्ता हफ्ते गुजरात से इस्लामाबाद जा रहे थे, उस वक्त भी उनकी एक गाड़ी को हादसा पेश आया था। आज हेलीकॉप्टर का मामला हुआ, ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत को, मैं इसमें कोई साजिश नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है, खुदा न खास्ता कोई उनकी ज़िंदगी के पीछे है, उसके पीछे कौन है ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुमकिना तौर पर हुकूमत की जानिब से उनके प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए हिफाजत का मुमकिन इंतज़ामात हो सकते हैं, वो करने चाहिए। बाकी रहेगी बात कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत है। ये मैं आज आपको बताने लगा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को सियासी हकीकत तस्लीम कर लिया है। इमरान खान ने जो मुल्तान के जलसे के अंदर बात कही, पहले उसको सुने, फिर मैं आपके साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। मुल्तान आजकल हालात ऐसे हैं कि वालिद जनाब या पीपल्स पार्टी या नून लीग के लिए मेहनत कर रहा है, जब घर आता है तो पता चलता है कि बीवी बच्चे सारे तहरीक इंसाफ में आ गए। ऐसे लग रहा है कि जैसे पुराने जमाने के अंदर जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की और लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आए और राय हक पे लेके आए, तो एक वक्त ऐसा था कि आदमी कहीं और होता था, घर में औरतें और नौजवान इस्लाम कबूल कर लेते थे। इमरान खान साहब ने ये सच कहा कि इनके घरों के अंदर भी बाकायदा पीटीआई के सपोर्टर मौजूद हैं। गो उन्होंने रेफरेंस जो है वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का दिया। मैं उसके ऊपर पहले कमेंट कर चुका हूँ। उनकी मजहबी जो तरजीहात हैं उनको मैं अपने एक वीलॉग के अंदर बयान कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं पॉलिटिकल गुफ्तगू करने लगा हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत है और इस बात को तस्लीम कर लिया गया है। जो चाहते थे कि इस इमरान खान की नाव डूब जाए, उनकी कश्ती डूब जाए, वो पार न लगे, उन्होंने अब ये अपना फ़ैसला भी वापस ले लिया है। वो फ़ैसला वापस किस बुनियाद पर लिया गया? इमरान खान तन्हा इन 12 जमातों का मुकाबला कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की सियासी हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अंदर अदलिया के ख़िलाफ़ और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ एक आदमी पॉपुलर नैरेटिव की बुनियाद के ऊपर खड़ा है और वो पॉपुलर नैरेटिव बिल्ड भी बाकायदा करने में कामयाब हो गया और उसको कैश करवाने के अंदर भी कामयाब हो गया। अब उस अग्रेसिव पॉलिसी जो जगह जगह जलसे किए गए, वहाँ पर अवाम की लाखों में तादाद थी, हकीकी आज़ादी का जो वो एक कॉन्सेप्ट लेकर चले थे, उसके अंदर बाकायदा तौर पर वो ये अपना पहला गोल अचीव करने में कामयाब हो चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनके आगे घुटने टेक चुकी है। अब 2 ऑप्शंस हैं उनके सामने। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि इमरान खान साहब ये बात तस्लीम कर लें कि आर्मी चीफ़, नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट जो है वो इमरान खान साहब इस मौजूदा हुकूमत के कंधों पे डाल दें और इस बात की गारंटी इमरान खान को मिल जाए कि ये जो नए आर्मी चीफ़ आएंगे वो एक न्यूट्रल आर्मी चीफ़ होंगे, ना कि वो किसी एक जमात या एक इत्तेहाद की तरफ उनका झुकाव होगा। अब इमरान खान साहब के पास पहला ऑप्शन तो ये है कि वो इस बात की इजाज़त दे दें, उसको पब्लिकली डिस्कस ना करें, और अगर वो पब्लिकली उसको डिस्कस करेंगे तो बजाय मोहब्बत बढ़ने के, बजाय प्यार बढ़ने के, अग्रेशन बढ़ेगा दोनों तरफ से। तो ये बात इमरान खान साहब को समझा दी गई है कि आपने इस मामले के ऊपर अब गुफ्तगू ज़्यादा नहीं करनी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इमरान खान साहब को बात बताई जा रही है वो है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस आएँ और उनके लिए भी वही माहौल हो जो आपके लिए माहौल है।
اگر ان کو ماحول اس طرح سے سازگار مل جاتا ہے اور آپ کو بھی مل جاتا ہے تو عوام فیصلہ کر دے کہ کس کے حق میں عوام نے ووٹ دینا ہے، نواز شریف اینڈ کمپنی کو ووٹ دینا ہے یا پھر عمران خان اکیلے کو ووٹ دینا ہے۔ عمران خان کانفیڈنٹ ہے، عمران خان سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کا بیانیہ بک رہا ہے، اس وقت ان کے سامنے یہ تحفظات ضرور ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو لے کر کے کہ یہ نہ ہو، جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا ایک جلسے کے اندر، کہ یہ نہ ہو کہ آرمی چیف کوئی ایسا آ جائے جو ان کی حمایت کرے یا کوئی محب وطن آ گیا تو ان کو پکڑے گا۔ یہ نقطہ بنیادی طور پر خان کے دل میں، خان کے کانوں میں ڈالا گیا، اس کو سمجھایا گیا، ان کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائی گئی کہ یہ نقطہ، یہ فیکٹر موجود ہے، اس لیے آپ کمپین لے کے چلیں۔ خان کی پہلے دن سے لے کر اب تک کی جو جتنی کمپین تھی اس کے پیچھے بنیاد یہ ایک نقطہ بھی تھا اور اس کا اظہار انہوں نے کر دیا، لیکن اب عمران خان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ اس نقطے کے اوپر ڈسکشن نہ کریں، آپ دوسرے نقطے کے اوپر بات کریں کہ نواز شریف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ نواز شریف صاحب اگر پاکستان میں واپس آ جاتے ہیں تو خان صاحب کے لیے یہ بھی چیلنج موجود ہے، اس وقت سوچنے کا نقطہ ہے کہ کیا نواز شریف کے آنے سے ان کی سیاست پر کوئی فرق پڑے گا؟ نواز شریف کے آنے سے عمران خان کی سیاست پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ بھی بات عمران خان کو سمجھائی جا رہی ہے۔ وہ کیوں سمجھائی جا رہی ہے؟ کیونکہ کراچی کا جو NA 245 تھا اس کا رزلٹ بھی عمران خان کے سامنے ہے۔ گوئی عمران خان اس بات کو جانتے ہیں کہ مہنگائی ایک فیکٹر ہے اور مہنگائی کی بنیاد کے اوپر بھی لوگ عمران خان کو ووٹ ڈال رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ انہوں نے اگر آرمی چیف کے معاملے کے اوپر کمپرومائز کر لیا تو یقیناً پاکستان کے سیاسی آئندہ آنے والے حالات عمران خان کے حق میں ہوں گے، نہ کہ کسی اور کے حق میں ہوں گے۔ اس کی وجہ، اس کی بنیادی وجہ اکانومی کی صورتحال ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں IMF سے ڈیل بھی مل گئی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر ڈالر کم نہیں ہو رہا، پاکستانی روپیہ مستحکم نہیں ہو رہا اور ڈالر ریٹ جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا۔ اس کی ایک گو کہ قسمت خراب ہے ان کی، ایک وجہ پاکستان کے اندر فلڈ کی ریسنٹ صورتحال بھی ہے کہ اس کی وجہ سے بھی پاکستان کے اندر ڈالرز جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام بھی ہے، اکنامک سٹیبلٹی بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، اب ہمیں اجناس بھی باہر سے منگوانی پڑے گی، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کی جو اکانومی کے اندر ایڈ آن ہو رہا ہے کہ یار یہ اس معاملے سے نبرد آزما ہونے کے لیے بھی ڈالر چاہیے ہوں گے۔ تو یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بات عمران خان صاحب کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ یار نواز شریف اگر آ بھی گیا تو ان کی سیاست کوئی فرق نہیں پڑنا۔ کیوں؟ کیونکہ 1.5 سال بھی بہت ہوتا ہے، ان کو آلموسٹ 1.5 سال جو ہے وہ مل جائے گا الیکشن تک، تو 1.5 سال کے اندر بجائے پرفارم کرنے کے یہ نیچے ہی جائیں گے اور یہ عوام کے مزید ذہنوں کے اندر یہ بات راسخ ہوگی کہ یار یہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ تو عمران خان صاحب اس بات کو اب سمجھنا شروع ہو چکے ہیں اور حکومت جو ہے وہ اپنے طور پر عمران خان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اب عمران خان صاحب کو اس طرح سے، جس طرح سے ان کی سوچ تھی کہ شاید اب یہ توہین عدالت کے معاملے کے اندر جو ہے وہ نااہل ہو جائیں گے، ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، مجھے ایسا نظر آتا ہے، میری انفارمیشن یہ ہے کہ جب سماعت شروع ہوگی عمران خان کنڈیشنل اپولوجی جو ہے وہ سبمٹ کریں گے کورٹ کے سامنے، اور سبمٹ کرنے کے بعد کو اپنے آپ کو کورٹ کے رحم و کرم پر چھوڑیں گے اور کورٹ جو ہے وہ 99% چانسز ہیں کہ عمران خان صاحب کی انکنڈیشنل اپولوجی کو ایکسیپٹ کر لے گی، اور اگر وہ کر لیتی ہے تو یہ توہین عدالت کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب ان کے سامنے چیلنج ہوگا کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، دہشت گردی کے مقدمے میں کرنا ہے، فلاں میں کرنا ہے، فلاں میں کرنا ہے، لیکن وہ ابھی تک تو ناکام ہے۔ اور چونکہ اب اسٹیبلشمنٹ بھی نظر آ رہا ہے کہ باقاعدہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو چکی ہے، گھٹنے ٹیک چکی ہے کہ عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس کو کسی صورت بھی جو ہے وہ اگنور کریں گے تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ کم از کم وہ جو عمران کو چاہنے والے ہیں ان کی رائے ان کے متعلق تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ فیکٹر اب ان کے سامنے آ چکا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے گھروں کے اندر PTI کے چاہنے والے موجود ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ عمران خان مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر سیاسی حقیقت کو تسلیم کیا جانا
یہ ایک بہت بڑی دل گردے کی بات ہے۔ سعد رفیق نے ایک دن اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ کارنر کرنے کی کوشش کی، ناکام ہوئے کیونکہ وہ ایک سیاسی حقیقت تھی۔ آپ بھی ایک سیاسی حقیقت ہیں، لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کو کارنر کریں۔ باقی رہ گئی بات کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان باتوں کو اب آگے ان کا لاہ عمل کیا، آج گجرانوالہ کے جلسے کے اندر چیزیں کلیئر کرنے جا رہے ہیں وہ، اور وہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نظام میں واپسی کے لیے مشاورت بھی کر رہے ہیں، اور اگر وہ نظام میں واپسی کے لیے مشاورت کر رہے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقطہ ہوگا کہ وہ اسمبلی کے اندر بھی واپس جائیں۔ اگر وہ اسمبلی کے اندر بھی واپس چلے جاتے ہیں تو یقینی طور پر پاکستان کے اندر پھر ایک سٹیبلٹی کا موڈ ضرور نظر آئے گا، اور یہ جو جتنی میں نے باتیں آپ سے کہی ہیں کہ نواز شریف کی واپسی اور لیول پلینگ فیلڈ اور آرمی چیف موجودہ حکومت اپوائنٹ کرے، اس کے اوپر عمران خان ہمیں جو ہے وہ نظر آئیں گے پھر کہ واقعی وہ جو ہے وہ ان باتوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ باقی میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو کارنر کرنے کا جو پہلے فیصلہ کیا گیا تھا وہ ٹھیک تھا، وہ غلط فیصلہ تھا، اور اسی غلط فیصلے کی بنیاد کے اوپر عمران خان زیادہ اگریسو ہو کر باہر نکلے۔ عوام نے ان کی 3.5 سال کی پرفارمنس کو بھلا دیا اور عوام نے ان کے نیریٹو کو بائی کرنا شروع کر دیا۔ اسی کا ایک نتیجہ ہے کہ اب وہ باقاعدہ امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات جو ہیں وہ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ بلڈنگ کے لیے باقاعدہ طور پر انہوں نے وہاں پر بھی فرم ہائر کی ہے، یہاں پر بھی فواد چودھری صاحب بھی گئے اور اسی طرح سے مختلف عہدیداروں سے ملے۔ وہ یہاں پر ہی امریکن سفارت خانے کے اندر جو ہے وہ مختلف لوگوں سے ان کی ملاقاتیں اور دیگر چیزیں جو ہے وہ سب چل رہی ہیں۔ پوری پارٹی جو ہے وہ انٹیکٹ ہے اس حوالے سے کہ ہم نے اس بات کو سامنے رکھنا ہے کہ ہم نے ایسی پالیسی مرتب کرنی ہے کہ اقتدار کے اندر واپسی جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کر رہے تھے، آپ کو مزید چیزیں بھی شیئر کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔